ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بڑا رقت انگیز واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے. وہاں سے ایک جنازہ گزرا. آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے. جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زارو کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی, اے بابا جان, آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا. دست شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا, بیٹی تم پر نہیں, تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا. دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے. باپ سے بڑی محبت تھی, اس سے رہا نہیں جا رہا تھا, وہ قبرستان جا رہی ہے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے. جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی, حضرت سیدنا حسن بصری جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے, چھپ گئے کہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے. وہ چھوٹی بچی اپنے رخسار اپنے بابا جان کی قبر کی مٹی سے لگا کر کہتی ہے, اے بابا جان, آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان, کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا, آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا, آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے, آج رات قبر میں آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے؟ اے بابا جان, کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, آج رات قبر میں آپ کو کس نے پانی پلایا؟ اے بابا جان, کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی, آج رات آپ کو قبر میں کس نے چادر اڑائی؟ اے بابا جان, کل تو آپ کو جب بھوک لگی تھی تو میں نے آپ کو کھانا پیش کیا تھا, آج رات قبر میں جب آپ کو بھوک لگی تو کس نے کھانا دیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری غم کی ماری اور اس دکھیاری بچی کی یہ باتیں سن کر رو پڑے. قریب آئے اور کہا, بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو, اے بابا جان, دفن کے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا, کیا اب بھی آپ کا چہرہ اس حالت پر ہے یا آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان, آپ کو صاف ستھرا کفن پہنایا گیا تھا. اے عاشقان رسول, ذرا اپنا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچو. جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی ہمارے دوست قبر میں ایک چہرہ تو قبلہ رو کر دیں گے نا, کفن تو صاف ستھرا پہنائیں گے, مگر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا حسن بصری کہتے ہیں, اپنے والد سے یہ پوچھو کہ بابا جان, کل تو آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا, کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہے؟ اے بابا جان, آپ کو قبر میں صحیح اور سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا, کیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان, علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا, کوئی مایوس رہے گا. آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا آپ ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان, سنا ہے علماء سے بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے, بعض پر تنگی کرتی ہے. آپ بتائیے, آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی کی؟ اے بابا جان, علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے, تو آپ کے کفن کو آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان, کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے, آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں, مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی. اے بابا جان, آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے. اے خدائے رحمان, قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا.
سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے۔ آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے، گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیہ نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو، ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں، اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے۔